السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کے حوالے سے بات کروں گا۔ معزز ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 راتیں معزز بنائی ہیں، ایک شب برأت اور دوسرا شب قدر، لیکن شب قدر شب برأت سے کئی گنا زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ صرف 1000 راتوں یا 1000 دنوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو 1 پارہ پڑھتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں تک 1 پارہ پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت اس رات کو کرتا ہے تو گویا اس شخص نے 1000 مہینوں تک لگاتار عبادت کرتا رہا۔ اب اس سے بھی زیادہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے تھوڑی سی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ شب قدر 20 کے بعد آنے والی 21 کو اور 23ویں شب کو اور 25ویں شب کو اور 27ویں شب کو، اسی طرح 29ویں شب کو، ان 5 راتوں میں شب قدر پوشیدہ ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس رات کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اور کس طرح فائدہ اٹھانا ہے کہ بوجھ بھی نہ محسوس ہو اور شب قدر کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ تو آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں رات کو جاگنے کا جو رواج ہے کہ جو سو جاتا ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رات بھر جاگ کر باتیں کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، شور و غل کرنا، چائے نوشیوں میں مشغول رہنا، ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ رات کو تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد تقریباً 1 بجے اٹھ جائیں، اس کے بعد 1 پارہ یا 2 پارہ جتنا مناسب ہو اپنے اعتبار سے پڑھ لیں۔ 1000 مہینوں تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور 4 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھ لیں، اس نماز کا ثواب 1000 مہینوں تک ملتا رہے گا۔ کچھ پیسہ صدقہ کے لیے نکال کر رکھ دیں، 1000 مہینوں تک اس صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے ہم اس رات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں بوجھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کے اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوستو، رات بھر جاگ کر فضول کام کرنے کا جو رواج ہے اسے ختم کر کے ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے قربت حاصل کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ ہم اس رات کو جتنا دعا مانگیں گے، جتنا ہم دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ جب عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی مقدس رات میں ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی نہ سنے۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور ہمارے مانگنے کے مطابق ملے گا۔ تو دوستو، اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اس کے لیے دعائیں کریں، مساجد و مکاتب کے لیے دعائیں کریں، مدارس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔